بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم یا رحمان یا رحیم و یا ارحم الراحمین وصلی علی من ارسلتہ رحمۃ للعالمین۔ انتہائی واجب الاحترام بزرگان محترم، برادران عزیز، عموماً انسان تین حالات میں ہوتا ہے۔ ایک حالت ہے پاکیزگی و طہارت کی، ایک حالت انسان پر آتی ہے حد سے اصغر بے وضو ہونا، اور ایک حالت آتی ہے حد سے اکبر غسلایا ہونا، یعنی غسل کا ہونا ضروری ہو جائے، جس پر اس کو کہتے ہیں جنبی ہونا، اور اسی طرح اس کو کہتے ہیں حد سے اکبر، یعنی بڑی ناپاکی جو ہے وہ لاحق ہو گئی ہے اس کو۔ اب ایک مسئلہ بتلانا یہ ہے کہ ہم بغیر وضو کے کون سے کام کر سکتے ہیں، اور وضو کے ساتھ تو ہر عمل جائز ہے، تیمم کے ساتھ ہر عمل جائز ہے، قرآن کی تلاوت، ذکر اذکار اور تسبیحات، نماز، نوافل، ہر قسم کی عبادات اس کے لیے جائز ہیں، وہ کر سکتا ہے۔ اور اسی طرح ایک آدمی حد سے اصغر میں ہے، یعنی چھوٹی ناپاکی لاحق ہوئی ہے، وضو اس پر لازم ہو چکا ہے، وہ کون کون سے معمولات کر سکتا ہے؟ نماز اور قرآن کو ہاتھ لگا کر اس کو دیکھ کر تلاوت کرنا، یہ دو چیزیں تو اس کے لیے جائز نہیں ہیں، قرآن کو ہاتھ لگانا، نماز پڑھنا۔ باقی سارے اذکار کر سکتا ہے، قرآن مجید کی تلاوت حفظ کر سکتا ہے بغیر وضو کے، ذکر اذکار بھی کر سکتا ہے، درود شریف پڑھ سکتا ہے، اپنے جو معمولات ہیں اس کے زندگی کے، وہ تمام کے تمام بغیر وضو کے کر سکتا ہے۔ اب آئیے جنابت کی طرف۔ انسان کو غسل کا مسئلہ ہے درپیش، لازمی اس نے غسل کرنا ہے۔ اب وہ کیا کیا پڑھ سکتا ہے، کیا نہیں پڑھ سکتا؟ موقع محل کی دعائیں، بطور تبرک قرآن مجید کی کسی آیت کو پڑھنا، بطور وظیفہ کے، بطور دعا کے، یعنی کوئی اسی وقت پڑھنا ہے، موقع محل کی دعائیں آ گئی ان کو کرنا ہے، تو وہ بطور تلاوت کے نہیں، بطور تبرک کے یا بطور دعاؤں کے وہ حالت جنابت میں بھی کر سکتا ہے، اس کے لیے جائز ہے۔ اسی طرح عورت ہے، ایام حیض و نفاس میں ہے، مینسس کے ایام ہیں، اب ان حالات میں عورت کیا کر سکتی ہے؟ عورت ان ایام میں درود پاک پڑھ سکتی ہے، تسبیحات پڑھ سکتی ہے، اللہ کا ذکر چلتے پھرتے کر سکتی ہے، اس کے ہاتھ ناپاک نہیں ہوتے، اس کی زبان ناپاک نہیں ہوتی۔ پہلے دور میں، زمانہ جاہلیت میں، لوگ کیا کرتے تھے؟ جو عورت ناپاک ہوتی تھی بالکل اس کو کوئی حیثیت ہی نہیں دیتے تھے، نہ اس کو سامنے بٹھاتے تھے، نہ اس کے ساتھ کھانا کھاتے تھے، نہ اس کے ہاتھ کی پکی کھاتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، حضور نے ایک دستور مرحمت فرمایا، ایک پاکیزہ دستور، اصول و ضوابط عطا فرمائے، اور ان اصول و ضوابط کی روشنی میں زندگی گزارنا سکھایا ہے، اور یہ بتلایا ہے کہ دیکھیے کہ اس کے بغیر آپ، عورت ایام میں ہے تو وہ اس کے ہاتھ تو ناپاک نہیں ہیں، اور تو کوئی مسئلہ نہیں ہے اس پر، لہذا اس کی روٹی پکی ہوئی کھا سکتے ہو، اس کے ساتھ کھانا کھا سکتے ہو، اور باقی معمولات جائز ہیں، اس کے ساتھ عام دستور کے مطابق جو زندگی بسر ہوتی ہے۔ تو اسی طرح کا ایک مسئلہ ہے۔ محدث وقت بیٹھے ہوئے تھے، ایک عورت وہاں سے گزر رہی تھی، تو اس نے ایک مسئلہ پوچھا، کہا کہ آپ بہت بڑے محدث ہیں، آپ یہ مسئلہ بتائیں کہ کیا ایک عورت مینسز میں ہوتی ہے، مینسز میں اگر وہ کسی میت کو غسل دیتی ہے دوسری عورت کو، وہ عورت خود تو ناپاک ہوتی ہے، جس کو غسل دیتی ہے وہ پاک ہو جاتی ہے یا ناپاک رہتی ہے؟ یہ مسئلہ بتلائیے۔ اب جو وہ محدث صاحب تھے، فقاہت میں ان کا اتنی بڑا مقام نہیں ہوگا، وہ سر پکڑ کے بیٹھ گئے، کیا یہ خود تو ہے ناپاک، اس سے کیسے پاکیزگی حاصل ہو رہی ہے؟ تو وہاں سے ایک فقیہ وقت گزرے،
انہوں نے پوچھا کہ کیوں پریشان بیٹھے ہوئے ہو؟ کہا پریشانی یہ ہے، میں پریشان ہونے کی ضرورت ہی نہیں ہے، حدیث پاک میں تو یہ مسئلہ آیا ہوا ہے۔ کہا کیسے؟ فرمایا کہ وہ اعتکاف کا باب کھولیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی میں اعتکاف بیٹھے ہوئے ہوتے تھے، اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے حجرے میں ہوتی تھی، حضور سر مبارک اس طرف کرتے تھے تو حضرت عائشہ حضور کا سر مبارک دھویا کرتی تھی، اور حضرت عائشہ فرماتی ہے وَأَنَا حَائِضٌ، میں مینسز میں ہوتی تھی، تو اس سے معلوم ہوا اسی سر مبارک کے ساتھ حضور نمازیں بھی پڑھاتے تھے، اعتکاف کی عبادت بھی برقرار تھی، تو اس سے معلوم ہوا کہ بندہ خود اگرچہ اس کو حدث لاحق ہو، دوسرا اس سے پاک ہو جاتا ہے۔ وہ ہاتھ تو نہیں ناپاک ہوتے اس کا دیگر جسم تو ناپاک نہیں ہوتا، ایک حالت ہے اس کی، ایک کیفیت ہے اس کی۔ تو انہوں نے کہا ہاں یہ مسئلہ ہوا نا واضح۔ تو پھر اس عورت کو بتلایا گیا کہ یہ مسئلہ ہے، عورت اگرچہ ناپاک ہو کسی کو غسل دے دے تو وہ پاک ہو جاتی ہیں۔ یہ مسائل ہیں جناب والا۔ تو بہرحال ان حالات میں بندہ اللہ کا ذکر کر سکتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو ہر حال میں اللہ کا ذکر کرتے تھے، حضور تو پاکیزہ تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بول و براز کے متعلق، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو قضاء حاجت کرتے تھے اس کے متعلق بھی علماء نے لکھا ہے پاک سے، وہ حضور تو پاکیزہ تھے۔ تو بہرحال ہمیں ان حالات میں بھی موقع محال کی دعاؤں کا اہتمام کرنا چاہیے۔ لیٹرین میں داخل ہو رہا ہے اور اسی طرح کوئی اور موقع کی دعا سامنے آ گئی ہے، تو اگرچہ وہ حالت بھی ہے اس کی ناپاکی میں ہے تو موقع محال کی دعا پڑھ سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ان معمولات پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا۔